الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف اللہ تبارک و تعالی نے پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ پیارے اسلامی بھائیو، اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے پیارے اور محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ الحمدللہ فرشتے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف فرشتوں کی درود پاک سے متعلق مختلف ذمہ داریاں بھی ہیں۔ مثلا دنیا میں جب بھی جہاں بھی کوئی عاشق رسول غلام مصطفیٰ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے اس پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ کچھ فرشتے وہ ہیں کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو وہ سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ لے کر اترتے ہیں۔ اس دوران جو بھی عاشق رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس کا درود لکھ لیتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق دو فرشتے وہ ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ دنیا میں جب بھی جہاں بھی کوئی عاشق رسول درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتے اسے دعا دیتے ہیں، اللہ پاک تیری بخشش فرمائے۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، جب بھی کہیں کسی عاشق رسول کو درود پاک پڑھتے دیکھتا ہے تو اس کا درود شریف بارگاہ رسالت میں پہنچاتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کوئی فجر ایسی طلوع نہیں ہوتی مگر 70,000 فرشتے اترتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر نور کے پاس جمع ہوتے ہیں، خوشی سے اپنے پر ہلاتے ہیں اور شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو یہ فرشتے واپس لوٹ جاتے ہیں، پھر اتنے ہی فرشتے اور آتے ہیں، وہ صبح تک بارگاہ رسالت میں درود پاک عرض کرتے رہتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت کشتہ عشق مصطفیٰ آپ کیا خوب فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ اس شعر کی ذرا وضاحت سماعت کیجئے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ 70,000 فرشتے
صبح کو اور 70,000 شام کو حاضر ہو کر درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ شان رسالت کا کمال دیکھیے کہ جو فرشتے ایک بار حاضر ہو گئے اب دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ یہ فرشتے ہیں جنہیں صرف ایک ہی بار بارگاہ رسالت میں حاضری کی اجازت نصیب ہوتی ہے، اور ہم غلاموں پر کرم نوازیاں کیا ہیں؟ کوئی ایک بار آئے، چاہے 1000 بار آئے، چاہے زندگی بھر در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی پڑا رہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اے عاشقان رسول، یہ فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درودوں کے گجرے نچھاور کرتے ہیں۔ کاش ہم غلام بھی ہمت کریں، اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب کثرت سے درود شریف پڑھا کرے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، میرے حصول کوئی کی عادت نکال دو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے النیت الحسنۃ تدخل صاحبها الجنہ، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اے عاشقان رسول، اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مثلا نیت کیجیے رضا الہی کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، آج کی اخبار سنت پر اجتماع میں جو بیان کا موضوع ہے وہ بہت پیارا موضوع ہے، فرشتہ صدق کیسے بنے۔ اس کے متعلق آج ہم انشاءاللہ علم دین اور محبت برے مدنی پھول جو ہے وہ سیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ عمر بن احمد آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصیدہ برد شریف کی شرح میں لکھتے ہیں، کچھ فرشتے 1000 سال سے چند علمی مسائل میں بحث کر رہے تھے، مگر ان کے یہ مسائل حل نہیں ہو رہے تھے۔ پھر جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو فرشتوں نے جان لیا کہ یہی وہ ہستی ہے جو ہمارے علمی مسائل حل فرمائیں گے۔ چنانچہ فرشتوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا۔ اب اس سے آگے کیا ہوا اس بارے میں خود ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان سنیے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے رب کریم کو احسن صورت میں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے محبوب، فرشتے ان مسائل میں بحث کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا اللہ پاک، 4 مسائل ہیں، فرشتے ان کو حل نہیں کر پا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے پیارے حبیب، آپ نے سچ کہا ہے، آپ نے سچ کہا ہے۔ اب اللہ پاک نے فرشتوں کو فرمایا، یا ملائکتی وجدتم حل المشکلات، اے میرے فرشتوں، تم نے مشکلات حل فرمانے والے کو پا لیا ہے، مشکلات حل کرنے والے کو پا لیا ہے۔ فاسألوا اشکالکم، یعنی وہ مسائل جنہیں تم حل نہیں کر پا رہے، آج میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مسائل پوچھ لو۔ پیارے اسلامی بھائیو، فرشتوں کے وہ 4 مسائل کیا تھے؟ کتنے مسائل تھے؟ 4 مسائل تھے۔ وہ کیا تھے؟ جن میں وہ 1000 سال سے غور و فکر کر رہے تھے۔ حدیث پاک میں ہے، جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو فرمایا کہ اے فرشتوں، آج ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مسائل پوچھ لو، تم سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا، من کفارات، یعنی یا رسول اللہ، کفارات گناہوں کو مٹانے والی
چیز کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مشکل وقت یعنی وضو کرنا دشوار لگ رہا ہو، مثلا سخت سردی ہو، اس وقت کامل وضو کرنا۔ نمبر 2 فرمایا نماز کے بعد جماعت کے لیے پیدل چل کر جانا۔ نمبر 3 فرمایا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اب حضرت میکائیل علیہ السلام نے دوسرا مسئلہ عرض کیا، فرمایا درجات بلند کروانے والے اعمال کیا ہیں؟ یعنی انسان کے جو درجات ہیں وہ بلند ہو جائیں، وہ اعمال کیا ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلام کو عام کرنا، والصلاۃ باللیل والناس نیام، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھنا۔ یہ 3 کام کرنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے 2 مسائل حل ہو گئے۔ اب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے تیسرا مسئلہ پیش کیا، پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا نجات دلانے والی چیزیں کیا ہیں؟ کیا فرمایا؟ نجات دلانے والی چیزیں کیا ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تنہائی میں اور سب کے سامنے ہر حال میں اللہ پاک سے ڈرتے رہنا۔ پھر فرمایا تنگی اور آسانی، غربت اور مالداری، یعنی ہر حال میں جو میانہ روی ہے اس کو اختیار کرنا۔ نمبر 3 فرمایا یعنی غصے کی حالت ہو یا خوشی کی کیفیت ہو، ہر حال میں انصاف جو ہے اس کو قائم رکھنا۔ یہ 3 مسائل حل ہوئے۔ یہ کتنے مسائل حل ہوئے؟ 3 مسائل جو ہیں وہ فرشتوں کے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حل کر دیا۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں کیا ہیں؟ ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا کنجوسی جس کی پیروی کی جائے۔ نمبر 2 فرمایا خواہش جس کی اتباع کی جائے۔ نمبر 3 فرمایا اور بندے کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یعنی خود پسندی کا شکار ہو جانا۔ سبحان اللہ کیا شان ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی فرشتے 1000 سال سے جن مسائل میں بحث و تکرار کر رہے تھے انہیں ان مسائل کا حل نہیں مل رہا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے منٹوں میں وہ مسائل حل فرما دیے۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ڈری، مشکل جو سر پر آ پڑی تیرے ہی نام سے ڈری، مشکل کشا ہے تیرا نام تم پر درود اور سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے فرشتے علم دین کا کیسا شوق رکھتے ہیں۔ فرشتے علم دین جو ہے اس کا کیسا شوق رکھتے ہیں۔ 1000 سال تک فرشتے علمی مسائل میں غور و فکر اور آپس میں باعث و تکرار کرتے رہے۔ افسوس ہمیں اچھے سے اچھا موبائل خریدنے کا شوق ہے، فیس بک کا شوق ہے، یوٹیوب پر وقت برباد کرنے کا شوق ہے، سستی شہرت کا شوق ہے، فضول سیر سپاٹوں کا شوق ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے شوق ہم نے پال رکھے ہیں۔ کاش ہمیں علم دین کا شوق نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنا جو ہے اس کا شوق جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے بیدار ہو جائے، ہم علم دین سیکھنے والے بن جائیں۔ علم دین کا شوق رکھنے والے عظیم صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے ایک عظیم صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شخص کے دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہیں۔ کتنے فرشتے؟ 2 فرشتے مقرر ہیں۔ جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں عالم بن یا طالب علم بن جا، تیسرا مدد بننا۔ اللہ پاک ہمیں فرشتوں کی اس نصیحت کو قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ اے عاشقان رسول فرشتے بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے، یہ اللہ پاک کی فرما بردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نور سے بنایا ہے اور انہیں یہ
मुश्किल चाहे बन जाते हैं, फरिश्ते जान बूझ कर या भूले से कभी भी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं करते, सिर्फ वही करते हैं जिसका अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हुक्म देता है। सब फरिश्ते मासूम हैं, यानी इनसे गुनाह होना शरअन नामुमकिन है, लिहाजा ये हर किस्म के छोटे बड़े गुनाह से पाक है। कुल फरिश्ते कितने हैं, इनकी तादाद अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है। या अल्लाह पाक की अदा से इसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, हमें ये हुक्म है कि हम सब फरिश्तों पर ईमान लाएं, यानी हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि जितने फरिश्ते हैं हम सब पर ईमान लाएं। बाहर शरीयत में है फरिश्ते ना मर्द है ना औरत, फरिश्ते न मर्द है न औरत। किसी फरिश्ते की मामूली सी गुस्ताखी कुफ्र है, चाहे लोग अपने किसी दुश्मन या किसी नापसंदीदा शख्स को देकर कहते हैं मलकुल मौत आ गया, ये जुमला गरीबा कुफ्र है। फरिश्तों के वजूद का इनकार करना या ये कहना कि फरिश्ता नेकी की कुव्वत को कहते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं, ये बातें कुफ्र है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को अपनी इबादत के लिए बनाया है। फरिश्तों को किसके लिए बनाया? अपनी इबादत के लिए बनाया। मालूम हुआ जैसे हम इंसानों और जिन्नों की पैदाइश इसलिए है ताकि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, ऐसे ही फरिश्ते भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए बनाए गए। अलबत्ता बास फरिश्तों के जिम्मे मुख्तलिफ काम लगाए जाते हैं। मसलन किसी फरिश्ते के जिम्मे बारिश बरसाने का काम है, किसी के मुताल्लिक हवा चलाना, किसी के मुताल्लिक बंदों तक रिज़्क़ पहुंचाना, किसी के जिम्मे जिक्र के हक़ में हासिल होना। ऐसे ही और बहुत से काम हैं जो फरिश्ते अंजाम देते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, फरिश्तों की पैदाइश का तरीका हम इंसानों जैसा नहीं है, हम इंसानों जैसा नहीं है। यानी इंसान पहले खून का लोथड़ा होता है, फिर गोश्त बनता है, फिर आज़ा मुकम्मल होते हैं, फिर इसमें रूह डाली जाती है, फिर पूरा इंसान बनकर दुनिया में आता है, रफ्ता रफ्ता बड़ा होता रहता है। फरिश्तों का मामला ऐसा नहीं। फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने कलमे कुन से पैदा करता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है हो जा, तो फरिश्ते पैदा होकर अपने काम में मसरूफ हो जाता है। फरिश्तों की पैदाइश अब भी जारी है और इनकी पैदाइश के मुख्तलिफ अंदाज है। मसलन चौथे आसमान पर एक फरिश्ता है जिसका नाम रूह है। ये फरिश्ता हर रोज 12,000 तस्बीह कहता, यानी अल्लाह तबारक व तआला की पाकी बोलता है। इस फरिश्ते की हर तस्बीह से एक फरिश्ता पैदा होता है। हदीस पाक में है जन्नत में एक नहर है, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजाना उस नहर में जाते हैं, फिर बाहर आकर पर झाड़ते हैं तो हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा होता है। हर कतरे से एक क्या होता है? क्या होता है? फरिश्ता पैदा होता है। ऐसे ही बंदों के नेक आमाल से भी फरिश्ते पैदा होते हैं। शेख मुहीद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं हर अच्छा कलाम और हर अच्छा काम फरिश्ता बनकर आसमान की तरफ बुलंद हो जाता है। हदीस पाक में है प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मेरी ताज़ीम के लिए दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुरूद पाक से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। एक फरिश्ता पैदा फरमाता है, उसका एक पर मशरिक में और दूसरा पर मगरिब में होता है। उस फरिश्ते को हुक्म होता है जैसे बंदे ने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा तो इस बंदे पर दुरूद भेज, बस वो फरिश्ता क़यामत तक उस बंदे पर दुरूद पाक भेजता रहता है। अल्लामा कुर्तबी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं जो शख्स सूरह बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ता है, सूरह बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसके सवाब से फरिश्ते बनाता है। अल्लाहु अकबर। जो कल बरोसे क़यामत उस तिलावत करने वाले की शफाअत करेंगे। मालूम हुआ इंसानों के नेक
کلام درود شریف پڑھنے اور تلاوت قرآن کرنے سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ کاش ہم کثرت سے تلاوت کرنے والے، کثرت سے درود شریف پڑھنے والے، صرف اور صرف اچھی باتیں کرنے اور نیک کام کرنے والے بن جائیں۔ بلے نہ کچھ تلاوت ہے، نہ درودوں کی کوئی کثرت ہے، اسیاں کی خوب کثرت ہے، یا نبی التجائے رحمت ہے، ایسی اسیاں کی بڑھ گئی لت ہے، پھر وہی بعد توبہ حالت ہے، آنکھ نم ہے، نہ کچھ ندامت ہے، اعمال کی یہ شامت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہم بھی اور فرشتوں میں، ہم میں اور فرشتوں میں ہزار طرح فرق ہے۔ فرشتے نور سے بنے ہیں اور ہم مٹی سے۔ فرشتے کس سے بنے ہیں؟ نور سے بنے ہیں اور ہم مٹی سے بنے ہیں۔ فرشتے کھاتے پیتے نہیں اور ہم کھانے پینے کے لیے محتاج ہیں۔ ہماری زندگی عارضی ہے، جبکہ فرشتے کل بروز قیامت تک زندہ رہیں گے۔ غرض ہم بھی اور فرشتوں میں بہت فرق ہے۔ البتہ شریعت میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہم فرشتوں کی مشابہت اختیار کریں، فرشتوں والے اخلاق اپنائیں۔ فرشتے جو کام کرتے ہیں اگر ہماری طاقت میں ہو تو وہ کام کیا کریں۔ سورہ فاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ کنز الایمان، ہم کو سیدھا راستہ، ہم کو سیدھا جو راستہ ہے اس پر چلا۔ اب یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ترجمہ کنز الایمان، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق وہ جن پر اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہوا ان میں فرشتے بھی شامل ہیں۔ گویا ہم یوں دعا کرتے ہیں اے اللہ پاک ہمیں فرشتوں کے راستے پر چلا، فرشتوں والے اخلاق عطا فرما، فرشتوں والے صفات عطا فرما، فرشتے تیرے فرما بردار ہیں، ہمیں بھی اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں، ہمیں بھی گناہوں سے محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی ایک سورت میں فرمایا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، ترجمہ کنز الایمان، قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھے، باقاعدہ کیا کریں؟ صف باندھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہاں صف باندھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں۔ یہاں کیا مراد ہے؟ فرشتے مراد ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا تم ایسے صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ فرمایا پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں اور خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا فرشتوں کے وہ کام جو ہم بھی کر سکتے ہیں، فرشتوں کے وہ کام جو ہم کر سکتے ہیں، ان کاموں میں فرشتوں کی مشابہت اختیار کرنا شریعت کو پسند ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول مبارک تھا کہ جب نماز پڑھنے لگتے تو نمازیوں کو فرماتے صفیں سیدھی کر لو، صفیں کیا کر لو؟ سیدھی کر لو۔ اے فلاں تو ذرا آگے ہو جا، اے فلاں تو پیچھے ہو جا۔ پھر فرماتے بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اس روایت سے بھی معلوم ہوا فرشتوں کی مشابہت اختیار کرنا یہ اچھا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے کہ ہم انسان ویسے کام کریں جیسے فرشتے کرتے ہیں، ہم وہ کام کریں جیسے فرشتے کام کرتے ہیں۔ لیکن میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، آج ہمارا کیا معمول جو ہے وہ بن چکا۔ آج سوشل میڈیا پر ہمارا رات دن جو ہے وہ بسر ہو رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری نماز فجر جو ہے کیا وہ قضا تو نہیں ہوئی، ہمیں اس پر کوئی
ہماری فضولیات کے اندر جو ہے وہ وقت گزر جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ آج میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات پر کتنی مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، لیکن آج اگر ہم غور و فکر کر لیتے تو خدا کی قسم ہو سکتا ہے کہ یہی جو ہمارے عمل ہے، درود پاک پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، پنج وقت نماز با جماعت ادا کرنا، ہو سکتا ہے کل بروز قیامت یہی جو عمل ہے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ عمل کی جگہ ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ عمل کی جگہ ہے۔ جب آپ فرشتوں کی صفت کے مطابق اپنے عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ امام ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں پچھلی آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے نبی، اے بنی اسرائیل، یہ نہ کہو کہ علم آسمان میں ہے، یہ نہ کہو کہ علم جو ہے وہ آسمان میں ہے، اسے کون اتار کر لائے گا؟ یہ نہ کہو کہ علم جو ہے وہ زمین کی تہ میں ہے، اسے کون نکال کر لائے گا؟ بلکہ علم کا مقام تو تمہارا دل ہے۔ علم کا مقام کیا ہے؟ تمہارا یہ دل ہے جو یہاں پر ہے، یہ ہے، اس کا یہ مقام ہے۔ تم میرے حضور فرشتوں جیسے آداب اپنا لو، صدیقین جیسے اخلاق اپنا لو، میں تمہارے دلوں میں علم کے چشمے جاری کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں میرے لیے، آپ کے لیے کیسا ایک محبت بھرا ہمیں فرمان جو ہے وہ دیا۔ میرے حضور فرشتوں جیسے آداب اپنا لو، صدیقین جیسے اخلاق اپنا لو، میں تمہارے دلوں کے اندر جو ہے علم کے چشمے جو ہے وہ جاری کر دوں گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، علم دین ہدایت کا ذریعہ ہے، علم دین سب فضائل کی اثر ہے، علم دین دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ اور یہ علم دین ملتا کیسے ہے؟ یہ علم دین ملتا کیسے ہے؟ ہم فرشتوں والے آداب اپنا لیں، صدیقین جیسے اخلاق اپنا لیں تو انشاءاللہ کریم اللہ پاک فضل فرمائے گا اور ہمارے دل میں علم دین کے چشمے جاری فرما دے گا۔ اللہ پاک ہمیں ایسے آداب اور اخلاق اور پاکیزہ کردار نصیب فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ جتنا انسان کے اختیار میں ہے، جتنا انسان کے اختیار میں ہے، اتنا فرشتے صفت بننے، فرشتوں جیسے کام کرنے اور فرشتوں جیسے آداب اپنانے کی کوشش میں مسلسل لگے رہیں۔ آئیے فرشتوں کے چند کام اور آداب سنتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہمارے اختیار میں ہے نماز پڑھنا، ہمارے اختیار میں ہے۔ جب اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو فرما دیا، حکم دے دیا کہ تم نماز ادا کرو، پھر ہمارے اختیار میں ہے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ پھر جب ہمیں پتا ہے کہ تلاوت قرآن کرنا یہ بخشش کا ذریعہ ہے، عبادت ہے، تو پھر کیوں ہم تلاوت قرآن نہیں کرتے؟ جب ہمیں پتا ہے کہ درود پاک پڑھنا جو ہے یہ کل بروز قیامت بخشش کا ذریعہ بنے گا، جب میرے اور آپ کے اختیار کے اندر ہے، تو پھر یہ کام ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ وجہ کیا ہے؟ لیکن آج وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا آج دور ہے، ہم اس کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ ہم اس سوشل میڈیا کا جو دور ہے نا اس کی سنتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید میں عمل کروں گا تو اس کا مجھے ثواب ملے گا یا نہیں۔ جب اللہ پاک نے قرآن کے اندر بتا دیا، جب حدیث پاک کے اندر مجھے اور آپ کو سیکھنے کو مل گیا، تو پھر کیوں نہ ہم دنیا کے اندر رہ کر عمل کریں، تلاوت قرآن کرنے والے بن جائیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے فرشتہ صفت جو ہے وہ ہم انشاءاللہ بن جائیں گے۔ آئیے فرشتوں کے کچھ جو آداب ہیں اور چند کام ہیں ان سے متعلق کچھ مدنی پھول سنتے ہیں۔ فرشتوں کے پاکیزہ اخلاق اور عادات میں سے ہے کہ فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں اور کثرت سے اللہ پاک کے حضور سجدے کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے اور ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی خبر دی۔ ایک حدیث شریف میں ہے
بے شک آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے. آسمان میں کیا ہے؟ 4 انگلیوں کے برابر جو ہے وہ جگہ نہیں ہے، مگر وہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ پیشانی رکھے اللہ پاک کے حضور سجدے کر رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک کا ذکر بھی کرتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیو، فرشتے تو نماز تو پڑھتے ہیں، ان کے نماز پڑھنے کا انداز بھی بڑا خوبصورت ہے. روایات کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتوں کے مؤذن ہیں. آپ 12 مرتبہ دن میں اور 12 مرتبہ رات کو اذان دیتے ہیں. اللہ اکبر. 12 مرتبہ دن کو اور 12 مرتبہ رات کو اذان دیتے ہیں. حضرت میکائیل علیہ السلام اور بعض روایات کے مطابق حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے امام ہیں. جہاں ہمارا کعبہ شریف ہے اس کی بالکل سیدھ میں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں. وہاں فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے اور ایک دن میں 70,000 فرشتے وہاں نماز پڑھتے ہیں. جو ایک بار پڑھ لیتے ہیں دوبارہ کبھی ان کی باری نہیں آتی، دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. یہ فرشتے صفیں بناتے ہیں، پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں، پھر پچھلی صف شروع کرتے ہیں. سب آپس میں یوں مل کر کھڑے ہوتے ہیں کہ درمیان میں جگہ خالی نہیں رہتی. 70,000 فرشتے جو بیت المعمور میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جب شام ہوتی ہے تو یہ زمین پر آ جاتے ہیں، کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں اور پھر سبحان اللہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، پھر واپس لوٹ جاتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، کیا شان ہے فرشتوں کی. فرشتے بیت المعمور میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں. آپ بھی غور کریں، فکر کریں کہ آج ہماری نمازیں جو ہیں وہ کتنی ایسی ہیں کہ جو ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. کچھ تو ایسے نادان ہیں، جماعت کی دور کی بات ہے وہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہے. میرے میٹھے اور محترم پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہفتہ وار سنت اور اجتماع میں یہ پختہ سچی اور سچی نیت کرے کہ ہم انشاءاللہ پنجگانہ نماز باجماعت ادا کریں انشاءاللہ. تو پھر جا کر جو ہے یہ جو فرشتوں کی صفت ہے یہ ہمارے اندر پائی جائے گی. جب ہمارے اختیار کے اندر کچھ چیزیں ہیں تو پھر کیوں نہ ہم وہ کرنے والے بن جائیں. تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جب دنیا میں یہ ہم کام کریں گے، نیک عمل کریں گے، تو کل بروز قیامت انشاءاللہ ہمارے لیے بخشش کا جو ذریعہ ہے وہ بن جائے گی. فرشتے صفوں میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام آسان پڑھتے ہیں، حضرت میکائیل یا حضرت جبریل امین علیہ السلام جماعت کرواتے ہیں. پھر جب فرشتے نماز پڑھ لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سنیے گا. پھر اپنے اندر بھی اس کی مصطفیٰ کو بیدار کیجئے گا. بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. اللہ اکبر. کاش ہم بھی یہ صفات اپنا لیں. ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں. کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں. اور یہ نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کرنا یہ واجب ہے. باجماعت ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. غور کریں، فکر کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہ جو واجب چیز ہے اس کو چھوڑ کر مستحب عمل کی طرف جا رہے ہو. نہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مستحب کی اور بات ہے لیکن واجب چیز کو جان بوجھ کر چھوڑنا یہ گناہ کا کام ہے. یہ کیا ہے؟ گناہ کا کام ہے. لیکن آج ہمارے پاس وقت ہے، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، اس پر رہ کر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے. جو خوش نصیب جماعت نماز پڑھتے ہیں، پہلے سب پانے کی کوشش کرتے ہیں، نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر ذکر و درود کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. صحابی رسول حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک فرشتے
پہلی صف والوں پر درود بھیجتے ہیں، پہلی صف والوں پر کیا کرتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں، یعنی ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ مسند امام احمد کی روایت میں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بندہ نماز سے فارغ ہو کر جب تک مصلی پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کا درود یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اے اللہ پاک اس بندے کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے درود کم پڑے یا زیادہ پڑے، اے عاشقان رسول اندازہ کیجئے فرشتے معصوم ہیں، کبھی گناہ نہیں کرتے، فرشتے اللہ پاک کے اطاعت گزار ہیں، یہ اللہ پاک کا قرب رکھتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں یا ہمارے لیے بھی بخشش کی دعا کریں تو پھر ہمیں نماز جو ہے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج کے بیان کے اندر دیکھیں کتنے بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کو ملے کہ فرشتہ صفت بننے کے لیے، نیک اعمال کرنے کے لیے۔ دیکھیں فرشتے معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن دیکھیں پھر بھی نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر و درود بھی کرتے ہیں اور اللہ پاک کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، جب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو قرآن کے اندر کتنے مقام پر نماز کا حکم دیا، اب آیت کریمہ جو ہم نے شروع کے اندر سنی درود پاک کے متعلق خود اللہ پاک نے اور اس کے فرشتوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجا، پھر آگے ایمان والوں کو کہا کہ تم بھی درود اور سلام بھیجو۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج نیت فرمائے کہ ہم انشاءاللہ پنجگانہ نماز بھی ادا کریں گے اور آقا کریم کی ذات پر درود پاک بھی بھیجیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ناخنوں کو کاٹو کیونکہ بڑے ہوئے ناخنوں پر شیطان بیٹھتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ ناخن کاٹنے کی جو سنتیں اور آداب ہیں وہ انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا تو انشاءاللہ جب آپ سنت کے مطابق، آداب کے مطابق جب آپ اپنے ناخن کاٹیں گے تو انشاءاللہ ثواب جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اے عاشقان رسول، جمعے کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعے کا انتظار نہ کیجیے۔ روایات میں ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کا جو طریقہ بیان ہوا اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار چھوٹی انگلی سمیت ناخن کاٹ لیجئے، مگر انگوٹھا چھوڑ دیجئے۔ اب الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے کے ناخن سمیت ناخن کاٹ لیجئے۔ اب آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹ لیجئے۔ پاؤں کے ناخن کاٹنے کی ترتیب روایات میں نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے کے ناخن سمیت ناخن کاٹ لیجئے، پھر الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی کے ناخن سمیت ناخن کاٹ لیجئے۔ غسل فرض ہونے کی صورت میں ناخن کاٹنا مکروہ تنزیہ ہے، دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے، اور اس سے برس یعنی جسم پر سفید دھبے کے مرض کا اندیشہ ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد ان کو دفن کر دیجئے، اور اگر ان کو پھینک دیں تو بھی حرج نہیں۔ کٹے ہوئے ناخن بیت الخلا یا غسل خانے میں ڈال دینا مکروہ تنزیہ ہے کہ اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ غسل خانہ جو ہے یہ بیت الخلا ہے، اس کے اندر ہمیں ناخن نہیں ڈالنے چاہیے، بلکہ
ہو سکے تو ان کو دفن کر دیں. اگر اس طرح کریں گے غسل خانے کے اندر ڈال دیں گے یا بیت الخلاء کے اندر ڈال دیں گے تو پھر یہ بیماری کا باعث بنے گا. بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ برس یعنی جسم پر سفید دھبے ہو جانے کا اندیشہ. البتہ اگر 39 دن سے نہیں کاٹے تھے اور آج بدھ کو 40واں دن ہے، اگر آج نہیں کاٹتا تو 40 دن سے زائد ہو جائیں گے اور کل 41واں دن شروع ہو جائے گا تو اس پر واجب ہوگا کہ آج کے دن ہی کاٹے، اس لیے کہ 40 دن سے زائد ناخن رکھنا ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے. لمبے ناخن شیطان کی نشست گاہ ہے، یعنی ان پر شیطان بیٹھتا ہے. رات میں ناخن کاٹنے میں حرج نہیں ہے. بس ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ رات کو اگر کوئی ناخن کاٹے ہوتا ہے جی نہیں کاٹنی چاہیے، منع کیے گئے، کیا ہو جائے گا پتہ نہیں، ہو ہی جائے گا کچھ نہ کچھ، لیکن کچھ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. شریعت مطہرہ کے اندر اس کا کوئی جو ہے وہ پابندی نہیں ہے، رات کو کاٹے یا دن کو کاٹے. لیکن آپ نے جو سنا ہے اسی کے متعلق آپ نے جب کرنا ہے سنت کے مطابق تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت سارا ثواب ملے گا. پیارے اسلامی بھائیوں، مختلف سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت جلد 3 سے صفحہ 16 اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا 91 صفحات کا رسالہ 550 سنتیں اور آداب خرید فرمائیے اور پڑھیے. سنتیں سیکھنے کا ایک ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و بھرا سفر بھی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت والے اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں آئیے ہم سب مل کر پڑھ لیتے ہیں. شب جمعہ کا درود پاک بڑا پیارا درود پاک ہے، تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا، پیارے آقا علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جب اس پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. پیارے آقا علیہ السلام کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یہ درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا
اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہفتہ وار اجتماع کے جو اعلانات ہیں وہ سماعت فرما لیجیے. فرمانے امیر اہل سنت، مطالعہ علم دین کی جان ہے اور مطالعے سے اتنا علم حاصل ہوگا گویا جس کی انتہا نہیں. مطالعہ انسان کو پریشانیوں اور فکروں سے آزاد کرتا ہے. دیکھیں آج پریشانی کا وقت ہے، جس سے پوچھیں وہی پریشان ہے، جس سے پوچھیں وہی فکروں کے اندر مبتلا ہے. لیکن مطالعہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی چیز ہے، جب آپ اس مطالعے کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس ولی کامل کے منہ سے نکلا ہوا جو یہ فرمان ہے انشاءاللہ وہ پورا ہوگا انشاءاللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں اس رسالے اعادت کا طریقہ اس کا اعلان کیا جائے گا. جو سوشل میڈیا مثلا واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں رسالہ الہی اور ثواب کے لیے یہ رسالہ دوسروں کو بھی شیئر کیجیے. پیارے اسلامی بھائیوں دیکھیں عیادت، اب ہمارا کوئی رشتہ دار ہو، ہمارا جاننے والا ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ بیمار ہے تو ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. لیکن جب ہم اس رسالے کا مطالعہ کریں گے نا تو پھر انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو بہت سارے علم دین کے وہ گلدستے ملیں گے جس کے مطابق جب آپ عیادت کے لیے جائیں گے تو انشاءاللہ ثواب کا خزانہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ. یہ ایک ایسا رسالہ ہے، آپ نیت فرمائیں کہ ہم انشاءاللہ اس کو خرید کر خود بھی پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی پڑھائیں گے اور انشاءاللہ خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی عمل کروائیں گے انشاءاللہ. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہر ہفتے امیر اہل سنت دامت برکات اللہ علیہ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کی بھی انشاءاللہ مدنی چینل پر رات تقریباً 8:30 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا. آپ نیت فرما لیں کہ ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کے اندر ضرور شرکت کریں گے. اچھا، مدنی مذاکرے کے اندر ہوتا کیا؟ اب دیکھیں نا، ہم نے وہ پیچھے فرشتوں کے متعلق بھی ہم نے سنا، ٹھیک ہے. تو مدنی مذاکرے کے اندر جب آپ شرکت کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے علمی دین جو ہے نا وہاں پر وہ سیکھنے کو ملے گا. جب آپ اس ولی یہ کامل کی زیارت کریں گے تو پھر انشاءاللہ وہاں ثواب کا خزانہ ملے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. تو اپنے گھروں کے اندر جو ہے مدنی چینل جو ہے اس کو لازمی دیکھا کریں. باقی چینل کو آف کر دیں، اس کو آن کریں، پھر انشاءاللہ دیکھنا گھروں کے اندر جو شیطانی وسوسے، پریشانیاں، ناچاکیاں، گھریلو نا اتفاقیاں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل پاکستان بھر میں دسمبر 2022 ایک ماہ کے مدنی قافلوں کا مہینہ جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. ہزاروں عاشقان رسول جو ہیں ان مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کر چکے ہیں الحمدللہ. تو تمام نگران صاحبان اور شعبے کے ذمہ داران خود بھی اور دیگر عاشقان رسول کو بھی ایک ماہ کے مدنی قافلے کا مسافر بنانے کی کوشش کریں. آپ خود بھی مدنی قافلے کے اندر جو ہے سفر کریں، دوسروں کو بھی کرانے کی کوشش کریں. پھر انشاءاللہ امیر اہل سنت دامت برکات اللہ علیہ نے جو دعا عطا فرمائی ہے انشاءاللہ وہ ہمارے حق میں بھی قبول ہوگی.
دعا کیا ہے؟ یا اللہ پاک جو کوئی میرا مدنی بیٹا ایک ماہ کے مدنی قافلے کا مسافر بنے، انہیں اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک تیرے پیارے حبیب کا خواب میں جلوہ نہ دیکھ لے۔ اللہ، جب تک حج نہ کر لے، جب تک میٹھا مدینہ نہ دیکھ لے۔ تو پیارے اسلامی بھائی، کتنی پیاری دعا ہے۔ اس دعا کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، علم دین سیکھنے کی نیت سے اور علم دین کو پھیلانے کی نیت سے، پیارے آقا علیہ السلام والسلام کا علم دین لوگوں کو سکھانے کی نیت سے جب آپ انشاءاللہ رائے خدا کا مسافر بنیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ نمازیں پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ درود پاک پڑھنا انشاءاللہ یہ نصیب ہوگا۔ تو آپ نیت فرمائیں، کل بھی انشاءاللہ اسی فیضان مدینہ سے مدنی قافلے جو ہیں سفر کریں گے، جن سے ہو سکے لازمی جو ہے، اگر مہینہ نہیں تو کم از کم ہر ماہ جو ہے نا 3 دن لازمی، 3 دن۔ دیکھیں 27 دن ہم جو ہے اپنے کام کاج دیگر ہم کاموں کے اندر لگے رہتے ہیں، 3 دن جو ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے، علم دین سیکھنے کی نیت سے آپ جو ہے سفر کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت سارا جو ہے وہ علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔